السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر 5 وقت نماز سے ریلیٹڈ ویڈیو برابر اپلوڈ کی جا رہی ہیں، جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب تک کے ہم ویڈیو اب تک اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے عشاء کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، تو ویڈیو پر آخر تک بنے رہیے۔ دوستو، اگر آپ نے اس سے پہلی ویڈیو فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز، اگر یہ نماز کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے ان ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر تہجد کی نماز، صلاۃ التسبیح کی نماز، استخارہ کی نماز، صلاۃ الحاجت کی نماز، وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور بھی بہت ساری دین سے متعلق ویڈیو ہمارے چینل پر آپ کو مل جائیں گی، تو انشاءاللہ ان ویڈیو کو بھی آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں عشاء کی نماز کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے اور عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عشاء کی نماز کی رکعت کے بارے میں۔ عشاء کی نماز میں 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر، پھر 2 رکعت نفل۔ عشاء کی نماز میں 17 رکعت ہوتی ہیں۔ چلیے دوستو، سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں 4 رکعت سنت کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم 4 رکعت سنت کی نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ دل میں ارادہ کرنا چاہیں تو دل میں ارادہ کر سکتے ہیں، اور اگر زبان سے بیان کرنا چاہیں تو اس طرح سے کہیں: نیت کی میں نے 4 رکعت سنت، وقت عشاء، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ہم اپنی ہر ویڈیو میں سبھی حضرات سے ایک التجا کرتے ہیں، اس ویڈیو میں بھی اس بات کو دوبارہ ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی، جتنے بھی بھائی لوگ ہیں، وہ اپنی ساری نمازوں کو باجماعت ادا کریں، امام صاحب کے پیچھے ہی ادا کریں۔ کسی وجہ سے اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں وہ آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہم اپنی بہنوں سے بھی یہی گزارش کریں گے، جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں، نمازوں کی پابندی کریں اور نمازوں کو نماز کے وقت پر ہی ادا کریں۔ اگر آپ کی نماز میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہے تو اس کو لاپرواہی نہ کریں، جتنی جلدی ہو سکے اس کو جلد سے جلد آپ درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کسی جانکار سے اس کی جانکاری مل سکتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن نماز کو درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دوستو آپ کو سب کچھ پتہ ہے کہ اگر ہماری نماز درست نہیں ہوگی تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب ہماری نماز قبول نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں نمازوں کو پابندی سے پڑھنا اور نمازوں کو بہت طریقے سے پڑھنا، بالکل صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چلیے اب جان لیتے ہیں 4 رکعت سنت کس طرح سے ادا کی جاتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ نیت کرنے کا طریقہ ہم نے بتایا، اس طرح سے نیت کر کے آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں۔ 4 رکعت سنت کی جب نیت باندھتے ہیں تو پہلی رکعت کوئی سی بھی اگر آپ نیت باندھتے ہیں تو سب سے پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ، پھر اس کے بعد میں کوئی سورت پڑھی جاتی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ رکوع کریں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر پہلا سجدہ ادا کریں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت میں ہمیں بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، یعنی تسمیہ سے شروع کرنا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کو آخر تک پڑھنا ہے، ولا الضالین تک، آمین کہہ کر پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھنی ہے۔ پھر سورت پڑھنے کے بعد میں جیسے پہلی رکعت میں ہم نے رکوع، سجدہ وغیرہ کیا ہے، اسی طرح سے رکوع کریں، سجدہ کریں، اور پھر دوسری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھ کر التحیات کو مکمل کریں۔ جب آپ التحیات مکمل کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، جیسے ہم نے دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کوئی سورت پڑھی تھی، اسی طرح سے تیسری رکعت میں بھی پڑھیں گے۔ پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد میں چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح سے جیسے ہم نے تیسری اور دوسری رکعت میں پڑھا ہے اسی طرح سے پڑھیں گے۔ جب چوتھی رکعت کے دونوں سجدے ادا کر لیں تو التحیات کے لیے بیٹھیں، پہلے التحیات کو مکمل کر لیں، التحیات کے بعد میں درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد میں سلام پھیریں، پہلے دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 4 رکعت سنت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد میں ہم 4 رکعت فرض کی نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت فرض، وقت عشاء، واسطہ اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔
جب 4 رکعت فرض کی نیت کر کے نیت باندھ لیں تو اس میں بھی جیسے ہم نے سنت میں پڑھا تھا، سب سے پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، اس کے بعد میں پھر تسمیہ، پھر کوئی سورت، اسی طرح سے اس میں بھی پڑھیں گے۔ جب یہ سب پڑھ کر پہلی رکعت میں رکوع سجدہ کر کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو دوسری رکعت میں پھر تسمیہ سے شروع کریں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین آخر تک پڑھ کر آمین کہہ دیں، پھر اس کے بعد میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں۔ یہ دونوں رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد میں جب دوسری رکعت میں آپ رکوع سجدہ کر کر دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھیں گے تو اتحیات پڑھیں، اور اتحیات کرنے کے بعد میں تیسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ جب تیسری رکعت میں سیدھے کھڑے ہو جائیں تو تیسری رکعت میں فرض نماز کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے اس میں خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ اس میں بسم اللہ پڑھ کر صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں رکوع کریں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر سجدہ کریں گے، دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد میں چوتھی رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، چوتھی رکعت میں بھی بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں بسم اللہ اور الحمدللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سورت نہیں پڑھنی ہے۔ جب چوتھی رکعت میں آپ بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین کو والضالین تک پڑھ کر رکوع کریں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں، پھر دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد میں جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو اتحیات میں بیٹھنے کے بعد میں اتحیات کو مکمل کریں، درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھیں، جیسے ہم نے پہلے سلام پھیرا تھا اسی طرح سے پہلے دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح سے ہماری یہ 4 رکعت فرض بھی مکمل ہوئے۔ 4 رکعت فرض ادا کرنے کے بعد میں اب 2 رکعت سنت ادا کریں گے۔ 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے 2 رکعت سنت کی نیت کریں۔ پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ، پھر کوئی سورت پڑھیں، پھر رکوع اور سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر یعنی تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر تسمیہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں، اور اس کے بعد میں رکوع اور سجدہ کر کر اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اتحیات کو مکمل کر کے درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد میں دعائے معصورہ، پھر اس کے بعد میں سلام پھیریں۔ یہ 2 رکعت سنت بھی مکمل ہوئی۔ 2 رکعت سنت کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نفل کے لیے 2 رکعت نفل کی نیت کریں، اور کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہے، جس طرح سے آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی ہے اسی طرح سے 2 رکعت نفل بھی ادا کریں۔ 2 رکعت نفل کے بعد میں 3 رکعت وتر واجب کی نیت کریں۔ جب 3 رکعت وتر واجب کی نیت کر کر نیت باندھ لیں تو پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ، پھر کوئی سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کریں، پھر دوسری رکعت میں بسم اللہ سے شروع کریں یعنی تسمیہ سے شروع کریں، سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ، پھر کوئی سورت پڑھ کر دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اتحیات کو مکمل کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں پھر بسم اللہ سے شروع کریں گے یعنی تسمیہ سے شروع کریں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین کو والضالین آخر تک پڑھ کر پھر تسمیہ پڑھیں گے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر سورت پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور پھر واپس نیت باندھ لیں۔ جب نیت باندھ لیں گے تو پھر آپ کو دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ دعائے قنوت اگر آپ کو پڑھنی نہیں آتی ہے، یاد نہیں ہے، تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کیجئے، ہم نے دعائے قنوت پر ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، دعائے قنوت وہاں دیکھ کر آپ یاد کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں وہاں سے۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد میں پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں۔ رکوع کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ ادا کریں، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں۔ تیسری رکعت میں بیٹھنے کے بعد میں اتحیات کو مکمل کریں، اس کے بعد میں درود شریف پڑھیں، اس کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھیں، دعائے معصورہ کے بعد میں سلام پھیریں۔ پہلے دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح سے ہمارے 3 رکعت وتر بھی مکمل ہوئے۔ اب اس کے بعد میں 2 رکعت نفل یعنی سب سے آخر میں 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ 2 رکعت نفل کو 2 رکعت سنت کی طرح ہی ادا کیا جائے گا۔ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ، پھر کوئی سورت، اور دوسری رکعت میں صرف تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ اور اس کے بعد میں کوئی سورت۔ اس طرح سے 2 رکعت مکمل کر کے اتحیات میں بیٹھ جائیں اور اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیریں،
سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کی 17 رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ تو دوستو یہ تھا عشاء کی نماز کو ادا کرنے کا طریقہ۔ دوستو ہم نے عشاء کی نماز میں کاٹ کر بتانے کا ریزن یہ ہے کیونکہ اگر اس کو تفصیل سے بتایا جاتا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی اور اتنا وقت شاید مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے پاس ہوگا، کیونکہ ہماری جتنی بھی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں ہمارے ذریعے سے 2-3 منٹ ہی لوگ زیادہ تر دیکھ پاتے ہیں۔ تو 10-12 منٹ یا 15-20 منٹ کی ویڈیو تو دیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں لوگوں کے پاس وقت کی بہت کمی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کو بہت شارٹ کٹ میں بنایا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں جتنا بھی آپ نے سیکھا ہے، اگر آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب ان ویڈیو کو اگر دیکھ لیا ہے تو آپ کو عشاء کی نماز میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں، آیتیں، تسبیحات یہ اگر آپ کو پڑھنی نہیں آتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے، اس کے لیے ہم اسپیشل آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کر انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ اور کافی ساری ویڈیو ہمارے چینل پر ابھی اویلیبل ہیں، جیسے کہ دعائے قنوت کس طرح سے پڑھی جاتی ہے اور اتحیات وغیرہ کو پڑھنے کا طریقہ، دعائے معصورہ کو پڑھنے کا طریقہ اور سورہ فاتحہ کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، ساری ویڈیو ابھی ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ تو ان ویڈیو کو آپ دیکھ کر ان ساری چیزوں کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ دوستو جیسا کہ ہم ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں، اس ویڈیو میں بھی وہی گزارش دوبارہ رکھیں گے۔ دوستو نمازیں قائم کریں، نماز ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے دین کے لیے نکالیں، نمازیں قائم کریں، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی نماز کے لیے دعوت ضرور دیں۔ تو اب آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ میں ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلدی ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔